اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، کہنے لگیں یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، میرے ہاں اولاد ہوگی۔ آلد، حرف استفہام کیا، آلد واحد متکلم، میں اولاد جنوں گی، میرے ہاں اولاد ہوگی، وانا عجوز اور میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ کہنے لگیں یہ تو بڑی اچنبے کی بات ہو گئی، بڑی حیرت کی بات ہو گئی کہ میرے ہاں اولاد ہوگی اور میں بڑھاپے میں پہنچ چکی ہوں۔ وہذا بالی شیخا، اور میرا یہ خامند بھی شیخ ہو چکا ہے، یعنی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ یا ویلتا قرآن مجید میں یہ 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور یہاں پہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے میرے لیے۔ اور یہ لفظ افسوس اور دکھ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے اور پھر انسان اس غلطی کا اعتراف کرنا چاہے تو پھر کہتا ہے کہ یا ویلنا انا کنا من الظالمین، کہ بڑا افسوس ہوا، ہم ہی ظالم تھے۔ تو یہاں پہ یہ حیرت کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی اچنبے کی بات ہے کہ اب جب کہ میں 90 سال کی ہو چکی ہوں تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ آلد، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی، وانا عجوز، اس حال میں کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور میرا یہ شوہر یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، تو فرشتوں نے کہا کہ اے سارا، کیا تو اللہ کے حکم میں حیرت کا اظہار کر رہی ہے؟ اتعجبین، کیا تجھے تعجب ہے، کیا تجھے حیرت ہو رہی ہے؟ من امر اللہ، اللہ کے حکم میں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر ہیں۔ اے ابراہیم کے گھر والو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں تم پر ہیں، تو اس لیے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے عطا کرتا ہے۔ تو آپ کی عمر اگر 90 سال ہے اور حضرت ابراہیم کی عمر اگر 100 سال ہے تو پھر بھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہیں اولاد سے نوازے گا، تو اس لیے وہ نوازے گا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہ حمید مجید، تمام تعریفوں کا اور تمام بزرگیوں کا، شان کا مالک ہے۔ یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم کے گھر والوں پر، آپ سب پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف ہے اور بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پس جب ابراہیم سے خوف ختم ہو گیا، وجاءته البشرا، اور ان کے پاس خوشخبری بھی پہنچ گئی، تو اب جب کہ ابراہیم اور فرشتوں کے درمیان گفتگو ہونے لگ گئی اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی، تو وہ جو خوف اور شبہ حضرت ابراہیم کے دل میں پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو پھر ان کو یاد آیا کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم لوط کی قوم کی طرف جانے والے ہیں۔ تو جب یہ خیال آیا تو پھر ان کو حضرت لوط علیہ السلام، جو کہ آپ کے بھتیجے بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو ان کی قوم اور ان پر ترس آنے لگا۔ تو کیا ہوا، یجادلون فی قوم لوط، تو پھر وہ قوم لوط کے حوالے سے ہم سے بحث کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے۔ یجادلونا ہم سے جھگڑا کرنے لگے، یجادلونا فی قوم لوط، ہم سے قوم لوط کے حوالے سے جھگڑا کرنے لگے۔ اور یہاں پہ یجادلو کا مطلب محبت کے طور پر ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ یہ کبھی کبھار اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان رد و قد ہو جاتی ہے، تو یہ وہی رد و قد تھی کہ جو حضرت ابراہیم اور اللہ کے درمیان میں موجود تھی۔ یہی رد و قد حضرت موسیٰ اور اللہ کے درمیان میں بھی موجود تھی، تمام نبیوں کے درمیان میں موجود تھی۔ قرآن مجید سے یہ ثابت ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے طور پر کہ وہ ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے ہی بردبار تھے اور ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حلیم بردبار، اواہ نرم دل، اور منیب رجوع کرنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے ہی حلیم تھے، بڑے ہی نرم دل تھے، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔